اچھا ہندی سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ تھوڑا تھوڑا سے کام نہیں چلے گا، پورا پورا سمجھنا ہوگا۔ ہاں آواز کو صاف رکھیے گا، بیس بند کر دیجئے آپ مین مشین سے۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بولتے رہیں۔ آپ کو پتا ہے اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ اونچا بولیں جو مرد بیٹھے ہیں، عورتیں خاموش رہیں، یہاں عورتوں کی آواز آ رہی ہے، مردوں کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ماں بہنیں آپ خاموشی کے ساتھ صرف تقریر سماعت کریں، اگر سبحان اللہ بولنا ہو تو اپنے دل میں یا دھیرے دھیرے بولیں تاکہ آپ کی آواز مردوں کے کانوں تک نہ پہنچنے پائے۔ آپ کو بولنا ہے بلند آواز کے ساتھ۔ کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ اور اونچا بولیں کتنی نیکیاں؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے 90 نیکیاں، اگر 10 مرتبہ بولیں گے تو 900 نیکیاں، اگر آپ نے 100 مرتبہ بول دیا تو کتنی نیکیاں مل جائیں گی؟ 90,000 نیکیاں مل جائیں گی۔ اس لیے آپ بولتے رہیں۔ آپ سبحان اللہ بولیں گے انشاءاللہ العزیز یہاں بھی کامیابی ملے گی، قبر میں بھی آرام ملے گا، حشر میں بھی چین ملے گا۔ اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، چند باتیں آپ سماعت کر لیں۔ جو شعر میں پڑھ رہا تھا، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح، اور یزید مٹ گیا شام کے اندھیروں میں، یزید مٹ گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے گئے دنیا میں روشنی کی طرح، حسین پھیلے گئے دنیا میں روشنی کی طرح۔ بولتے رہیں۔ آپ قابل مبارکباد ہیں اس گاؤں کے سارے لوگ۔ ہمیں پتا چلا کہ 800 گھر کی آبادی ہے اس گاؤں میں۔ اگر ایک ایک مرد، ایک ایک نوجوان اگر محفل میں آتا تو 800 لوگ ہوتے محفل میں، لیکن آپ حضور کی محفل میں آئے گئے، آپ امام حسین کی محفل میں آئے گئے۔ حسین کی محفل میں کوئی اپنے آپ نہیں آتا ہے، جسے امام حسین بلاتے ہیں وہی ایسی محفل میں آتے ہیں۔ اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، حسین بلاتے گئے تو آتے گئے۔ آپ بھی اپنے من سے نہیں آئے گئے بلکہ حسین بلائے گئے، حسین کی محبت میں تو پھر آپ یہاں آئے گئے۔ اس لیے آپ جب تک بیٹھے رہیں اپنے علماء کی گفتگو کو سماعت کرتے رہیں۔ یہ دنیا ہے بھائی صاحب، اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے نہیں آیا ہے۔ بہت آپ نے سنا ہوگا دنیا میں آنے کا ایک سسٹم ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ باپ پہلے آتا ہے، بیٹا بعد میں آتا ہے۔ ارے بولیے نا بھائی، سسٹم ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں آپ کے یہاں باپ آئے ہی نہیں پہلے ہی بیٹا آ جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ یہ سسٹم اللہ نے بنایا ہے کہ باپ پہلے آئے گا، بیٹا بعد میں آئے گا۔ ماں پہلے آتی ہے، بیٹی بعد میں آتی ہے۔ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر آ رہی ہے جتنے مرد بیٹھے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ۔ اب دیکھیں وہ بیچ میں ایک بیٹھے، ان فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہم ہیں کیا۔ مرد جتنے بیٹھے ہیں ایک مرتبہ محبت سے ہاتھوں کو لہرا کر بولیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ سنیں، دنیا میں آنے کا ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے۔ باپ پہلے آتا ہے، بیٹا بعد میں آتا ہے۔ ماں پہلے آتی ہے، بیٹی بعد میں آتی ہے۔ دادا پہلے آتا ہے، پوتا بعد میں آتا ہے، جس کو آپ لوگ دادو بولتے ہیں۔ دادا پہلے آتا ہے، پوتا بعد میں آتا ہے۔ یہ دنیا میں آنے کا ایک سسٹم ہے، لیکن دنیا سے جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 80 سال کا بوڑھا باپ
اپنے آنسو کو بہاتا ہوا 40 سال کے جوان بیٹے کے جنازے کو کاندھے پر اٹھا کر آنسو بہاتا ہوا قبرستان لے کر جاتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں آپ آئے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں ہر تقریر کرنے والا، ہر بیان کرنے والا اس نیت سے بیان کرے کہ میں زندگی کا یہ آخری بیان کر رہا ہوں، اور ہر تقریر سننے والا، ہر جلسہ سننے والا اس نیت سے جلسہ سنے کہ میں زندگی کا آخری جلسہ سن رہا ہوں، پتہ نہیں اس کے بعد مجھے جلسہ سننے کا موقع میسر آئے یا نہ آئے۔ ابھی ٹرین کا حادثہ ہوا کچھ دنوں پہلے گونڈا میں، ابھی 4-5 دن پہلے گونڈا میں ٹرین کا حادثہ ہوا۔ حادثہ اتنا خطرناک ہوا، گورنمنٹ تو چھپاتی ہے باتوں کو کہ اگر لوگوں کے سامنے لا دیں گے معاوضہ دینا ہوگا، ہماری کمی کو لوگ ڈھونڈیں گے، اس لیے گورنمنٹ چھپاتی ہے، حکومت چھپاتی ہے، لیکن سینکڑوں لوگوں کی موت ہو گئی۔ کون جانتا تھا کہ ہم جہاں کے لیے نکلے ہیں وہاں پہنچ نہیں سکتے گئے، یا گھر کے لیے آ رہے گئے تو گھر نہیں پہنچ پائیں گے۔ بیوی انتظار کر رہی ہوگی، بچی انتظار کر رہی ہوگی، بچہ انتظار کر رہا ہوگا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کے یہاں ایک حادثہ ہوا کشن گنج کے آگے، وہ نیو جالپائی گوڑی سے پہلے ٹرین کا حادثہ، قربانی کے دن 10ویں ذی الحجہ کو کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگ مر گئے، کتنے لوگوں کے پاؤں کٹ گئے، کسی کے ہاتھ کٹ گئے، لیکن اللہ نے آپ کو ابھی تک سلامت رکھا ہے، ہاتھ سلامت رکھا ہے، پاؤں سلامت رکھا ہے، اللہ نے زبان میں بولنے کی طاقت عطا فرمایا ہے۔ آپ جب تک زندہ رہیں تو اس نیت سے زندہ رہیں، ایک ایک سانس کو آپ قیمتی سمجھتے رہیں۔ ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کبھی جا کر ہاسپیٹل میں چکر لگاؤ، آپ کو پتا چلے گا کتنے لوگ ایمرجنسی وارڈ میں ایسے پڑے رہتے گئے جن کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے گئے، لیکن اللہ نے دونوں ہاتھوں کو آپ کے سلامت رکھا ہے۔ کبھی جا کر ہاسپیٹل کے چکر لگاؤ، آپ کو پتا چلے گا کتنے لوگ ایسے گئے جن کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، چل نہیں سکتا ہے، وہ گھسیٹ گھسیٹ کر چلتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کے دونوں پاؤں کو سلامت رکھا ہے۔ یہ آنکھ دیکھنے کی اللہ نے طاقت دیا ہے۔ کبھی یہ مالدہ اور کٹیہار یا مالدہ اور ہاوڑا والی لوکل ٹرینوں میں سفر کر لینا، کتنے لوگ ایسے ملیں گے جن کے پاس اللہ نے آنکھیں نہیں دیا ہے، دیکھنے کی طاقت نہیں دیا ہے۔ آپ کی آنکھ کو بھی اللہ نے سلامت رکھا ہے اور دیکھنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ کبھی جانتے ہیں یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، سانس، ہر سانس کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ وہ ایک صاحب ہیں، ایک بوڑھا شخص، 80 سال کا بوڑھا، یہ چچا کی طرح، ان کی عمر کی طرح 60-70 سال کا بوڑھا بیمار ہو گیا۔ ایک دن ڈاکٹر کے یہاں گیا ہاسپیٹل میں، 24 گھنٹہ ہاسپیٹل میں رہا۔ کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے ہاسپیٹل میں رہا۔ جب 24 گھنٹے کے بعد باہر نکلا، ڈاکٹر نے ڈسچارج کیا، بل تھمایا، بل کو دیکھا، 80,000 کا بل تھمایا، رونے لگا وہ بوڑھا۔ ڈاکٹر آ گئے، خوب زور زور سے رونے لگا۔ ڈاکٹرز آ گئے اور جتنے بھی نرس تھی سارے نرس آ گئے، جتنے بھی کمپاؤنڈر تھے سارے کمپاؤنڈر آ گئے کہ بھائی صاحب روتے کیوں ہیں، مت روئیے، بل دیکھ کر رو رہے گئے، اگر کہیں تو میں 10,000 کم کر دوں گا، لیکن رونا نہیں ہے آپ کو، آپ کا رونا اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس بوڑھے نے جواب دیا، او ڈاکٹر اپنی زبان کو بند رکھ، سن، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں بل دیکھ کر رو رہا ہوں، پیسے دیکھ کر رو رہا ہوں؟ اللہ نے مجھے اتنی دولت عطا فرمایا ہے، اگر میں چاہوں گا کھڑے کھڑے تیرے ہاسپیٹل کو خرید سکتا ہوں۔ کہا پھر روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ اس لیے روتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں نے تیرے ہاسپیٹل کے اندر آکسیجن میں سانسیں لیا ہے، تو نے 80,000 کا بل تھما دیا ہے، لیکن وہ پاک پروردگار عالم کتنا قریب ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے کہ 80 سال
साल तक मैंने अल्लाह की खुली फिजा में हवा में सांसें लेता रहा, लेकिन उस अल्लाह ने कभी मुझसे इसका बदला नहीं मांगा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी आपने सोचा है लॉकडाउन का ज़माना गुजरा था, कितने लोग इस दुनिया से चले गए। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को कीमती समझो। अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, औलाद की कद्र करो। कितने घर ऐसे होते हैं समाज में जिनके घर में शादी के 20 साल गुजर गए, 20 बरस गुजर गए, लेकिन अल्लाह ने उसे कोई औलाद नहीं दिया है, कोई बेटा नहीं दिया है, कोई बेटी नहीं दिया है। अब उस माँ बाप से पूछो, हो वो करोड़पति बाप, अगरचे हो वो इंसान लाखों का मालिक, जेब में लाखों रुपए लेकर घूमता हो, सैकड़ों बीघा जमीन का वो मालिक हो, लेकिन उससे आप पूछिए चेहरा उतरा उतरा सा रहता है, चेहरा उदास रहता है, दिन भर रोता रहता है। कोई आप उनसे जाकर पूछिए कि आपके पास इतनी दौलत है, इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, सारी चीजें मौजूद है, फिर आप रोते क्यों हैं? वो कहेंगे जब घर आता हूं तो दिल मुरझा जाता है, ऐसा लगता है कि घर काटने को दौड़ता है, ऐसा लगता है कि मकान काटने को दौड़ता है। और वो एक गरीब मजदूर जो 8 घंटा दूसरे के माट में काम करता है, उनसे पूछिए 8 घंटा धूप में चमड़ी जिस्म की जलाकर काम करके घर आता है, छोटी बेटी घर में रहती है, उसे गोद में उठाकर जब प्यार करता है, ऐसा लगता है बेटी को गोद में उठाते ही अल्लाह ने उसके सारे जिस्म के थकन को दूर कर दिया है। अल्लाह अकबर। ये है औलाद की कदर व कीमत। औलाद कितनी बड़ी नेमत है। नाक अल्लाह की नेमत है, कान अल्लाह की नेमत है, हाथ अल्लाह की नेमत है, ज़बान अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने इतनी सारी नेमतों से नवाजा, लेकिन हमने क्या किया? 800 घर की आबादी में अगर एक एक आदमी आता, 800 लोग मुस्तफ़ा की महफिल में होते, 800 लोग इमाम हुसैन की महफिल में होते। और आप क्या समझते हैं? आप आए हैं तो कोई नहीं देख रहे हैं। हमारा तो अकीदा ये है, कोई देखे न देखे, इमाम हुसैन आपको देख रहे गए, इमाम हुसैन आपको पहचान रहे गए। आप अगर आपका दिल लग गया है, अगर मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है, मैं 1-2 शेर पढ़ दूं, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं। आज आपको करबला सुनकर जाना है। जिनका दिल होता है वही करबला सुनने की ताकत रखता है। करबला से पैगाम क्या मिलता है? इमाम हुसैन ने क्यों अपनी गर्दन को कटवा दिया अल्लाह के राह में? क्यों अली अकबर को शहीद करवा दिया? क्यों अली असगर 6 माह के अली असगर के हल्के में तीर मारा गया? क्यों अब्बास अलमबरदार के बाजू कट गए? क्यों? आखिर इसकी वजह क्या थी? आप सुनोगे कलेजा मुंह को आएगा। लेकिन मामला ये है, हम लोगों के पास मजहब इस्लाम थाली में सजा कर पहुंचा है। बाप मुसलमान था, हम मुसलमान हैं, दादू मुसलमान था, हम भी मुसलमान हैं। इसीलिए इस्लाम की कदर को हम नहीं समझते गए, अपने मजहब की कदर व कीमत को नहीं समझते गए। ये तो वही बात हो गई जिनके पास इस्लाम अपने आप आ गया हो, विरासत में इस्लाम मिली हो, वो इस्लाम को क्या समझेगा? इमाम गजाली लिखते गए कि एक शख्स, एक नौजवान था, वो नौजवान बहुत बिगड़ गया था, और इतना बिगड़ा, इतना बिगड़ा, इतना बिगड़ा कि वो बाप के दौलत को पानी की तरह खर्च करता था। गौर से सुनिएगा, पानी की तरह उड़ाता था, दोस्तों में, यारों में, इधर उधर दिन भर खर्च करता था। बाप ने देखा मेरा बेटा बिगड़ गया है। अचानक एक दिन अपने बेटा जब शाम में आया, चारपाई लगाकर दरवाजे पर बैठा था, कहा कि अब्बा जी क्या बात है, आप गमगीन बैठे हैं? कहा कि बेटा सारे पैसे मेरे ख़त्म हो गए, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, दवा के लिए मुझे 50 रुपया चाहिए, क्या तुम लाकर दोगे? बेटा ने कहा अब्बा जी बस 50 रुपए की बात है, अभी गया अभी लाकर देता हूँ। एक दोस्त के पास गया, बंधु के पास गया, जाकर दरवाज़ा ठकठकाया और कहा मेरे दोस्त क्या बात है? कहा कि मैं आया हूँ, 50 रुपए की ज़रूरत है, दोगे? कहा अरे बस 50 रुपए, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा यार है। 50 रुपए जेब से निकाला, हाथ में दिया। वो नौजवान 50 रुपए लिया, लाकर अपने
ابا کے ہاتھ میں رکھ دیا، کہا ابا جی یہ لیجئے، دوا لے لیجئے گا۔ دوسرے دن پھر وہ نوجوان کہیں باہر گیا، پھر اس کا ابا جی، پھر وہ بابا اس کا بیٹھ گیا دروازے پہ چارپائی لگا کر، کہا کہ بیٹا آج بھی 50 روپے چاہیے، کہا بس 50 روپے لا کر دیتا ہوں۔ دوسرے دن پھر دوست کے پاس گیا اور پھر 50 روپے لا کر دے دیا۔ تیسرے دن گیا، جب 3 دن گزر گئے، چوتھے دن جب باپ نے پیسے مانگا تو وہ جب گیا دوست کے دروازے پہ، چاروں طرف اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ کہاں جا رہے ہیں مولانا صاحب؟ ارے یہ بنگال میں مولانا صاحب کو اکیلے چھوڑ کے چل دیا جاتا ہے۔ ہاں ابھی جائیے، پورے ہندوستان میں ہم لوگ جاتے ہیں لیکن اسٹیج سب سے زیادہ بھاری ہوا کرتا ہے، یعنی اسٹیج پہ علماء کا جمع غفیر ہوتا ہے۔ خیر کسی کام سے جا رہے ہیں، ابھی جلد ہی آ جائیں گے۔ جب باپ نے اتنا کہا، چوتھے دن اس کے بارے میں مشہور ہو گئی تھی باتیں کہ یہ تو پیسہ مانگنے لگا ہے، سارا پیسہ اس کا ختم ہو گیا ہے، باپ کی دولت پہ راج کرتا تھا۔ جب چوتھے دن پہنچا، دروازہ ڈھک ڈھگایا، تو اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ میں فلاں ہوں۔ دوست نے کہا میرے دوست 3 دن میرے پاس پیسے تھے، میں نے تجھے دیا کہ نہیں؟ اب میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ دوسرے دوست کے پاس گیا، وہ بھی دروازہ بند کر لیا۔ تیسرے دوست کے پاس گیا، وہ بھی دروازہ بند کر لیا۔ جب کوئی پیسہ نہ دیا، گھر آیا چپکے سے، پھاوڑا اٹھایا، جسے لکڑی کاٹنے والی چیز ہتھیار کہتے گئے، یعنی وہ کلہاڑی اٹھایا، کاندھے پر رکھا، شہر سے دور چلا گیا کسی گاؤں میں محنت کرنے۔ دن بھر جب کلہاڑی چلایا، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ شام کے وقت 100 روپیہ مزدوری ملی، گھر آیا، باپ نے کہا بیٹا پیسے کا انتظام ہو گیا؟ کہا کہ ہاں بابا ہو گیا۔ کہا کہ لاؤ پیسے، 50 روپیہ دیا۔ باپ نے لیا 50 روپیہ اور روزانہ کی طرح ایک کنویں میں جا کر، جس طرح روزانہ باپ پیسہ لیتا کنویں میں ڈال دیتا۔ 3 دن تک بیٹا کچھ نہیں بولا۔ چوتھا دن جب باپ نے پیسہ لیا، بغل والے کنویں میں جا کر پانی میں پیسہ پھینکا، وہ بیٹا جھنجھلا گیا اور اتنا جھنجھلایا غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ کہا کہ او ابا جی پاگل ہو گئے گو، یہ پیسے کمانے میں کتنی محنت لگتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ دیکھیں ہاتھ میں چھالے پڑ گئے گئے۔ باپ نے کہا بیٹا 3 دن تک میں نے پیسے کو پانی میں پھینکا تھا، تو نے کچھ نہیں کہا، یہ چوتھے دن تو غصے میں کیوں آ گیا، جلال میں کیوں آ گیا، تیرا راگ اتنا کیوں ہو گیا؟ کہا کہ ابا جی 3 دن تک بغیر محنت کے میں نے پیسہ دیا تھا لا کر، دوسرے کے پاس سے لا کر، آج میں محنت مزدوری کر کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے گئے، ہاتھ میں زخم ہو گئے گئے، تب لا کر آپ کو پیسہ دیا ہوں۔ پیسے کمانے میں کتنی محنت ہے آپ کو کیا پتا ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ باپ نے کہا میرے بیٹے تو جو میرے پیسے کو پانی کی طرح دوستوں میں اڑاتا ہے، اسی طرح کیسے میں بھی تو محنت سے پیسہ کما کر جمع رکھا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام کے لیے جن کے بیٹے شہید ہوئے گئے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے، جن کی بیٹیاں قربان ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے، اور ہم کو تو پلیٹ میں سجا کر اسلام مل گیا ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ اسلام کی قدر و قیمت آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی۔ آپ پوچھیں امام حسین سے، پوچھیں علی اکبر سے، پوچھیں حضرت علی اصغر سے، پوچھیں حضرت قاسم بن حسن سے، پوچھیں حضرت عباس علم بردار سے، پوچھیں حضرت اونو محمد سے، یہ اسلام کیسے پھیلا ہے۔ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کا ذہن بن گیا ہے، آج میں اپنی تقریر میں آپ کو بتاؤں گا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں اسے تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ آج میں بتاؤں گا آنکھ بند ہے آدمی کہے گا آنکھ اگر بند ہو گئی آدمی مر گیا، سانس کا چلنا بند ہو گیا آدمی مر گیا، ہاتھ کی حرکت ختم ہو گئی آدمی مر گیا، لیکن قرآن کہتا ہے گردن بھی کٹ جائے تو بھی آدمی زندہ ہوتا ہے۔ آخر کیا فلسفہ ہے؟ آپ کو سمجھ کے اٹھنا ہے کہ امام حسین زندہ ہیں۔ امام حسین، پورا مجمع بولو، امام حسین، حضرت علی اکبر، اونچی آواز میں حضرت علی اصغر،
حضرت قاسم امام حسین کے بھتیجے وہ بھی، حضرت عباس علم بردار وہ بھی، حضرت اونو محمد امام حسین کے بھانجے وہ بھی زندہ ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ آپ کو سمجھ کے اٹھنا ہے، اور حسین کیسے زندہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اور حسین کیسے زندہ ہے اور کیوں امام حسین نے کربلا کے میدان میں اتنی شہادت کروا دی، لیکن امام حسین جھکے نہیں یزید کے سامنے میں۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ کربلا سے درس ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اجازت ہے میں پڑھ دوں؟